حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشرک نے آ کر سوال کیا، یہ مشرک جب پتہ چلتا تھا نا کہ بھئی ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور وہ ایک تن تنہا اللہ کی ذات کی طرف بلا رہا ہے، جب یہ پتہ چلتا تھا تو بہت سارے مشرک علاج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک مشرک آیا علاج کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کیا ہے؟ دیکھو بھائی کوشش کرنا میرا کام ہے لیکن شفا دینا اللہ کی ذات کا کام ہے۔ مشرک کے الفاظ بتا رہا ہوں، آج میرے اور آپ کے الفاظ میچ نہیں ہوتے کیا وہاں پر؟ دیکھو بھائی کوشش کرنا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے، اور شفا دینے والا کون ہے؟ ارے تو نے اپنی کوشش کے اوپر بھی نظر کیوں کی؟ یہ بھی اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ تو نے یہ جملے بولے کیسے؟ کوشش کرنا میرا کام ہے، تیرا کام کہاں سے آگے کوشش کرنا؟ کروانے والا نہ چاہے تو کوشش کر سکتا ہے؟ کوشش کروانے والا نہ چاہے تو کوشش کر سکتا ہے؟ تو کوشش کا مالک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اس نے کوشش کروائی ہے تب جا کر تو نے کوشش کی ہے، ورنہ وہ کوشش نہیں کرواتا، تیری اندر ہمت طاقت تھی کہ کوشش کرنے کی؟ اس کا مطلب یہ کوشش کرنے کی طاقت تو نے اس کی نسبت اپنی طرف موڑ دی، اور باقی اس کوشش کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دی۔ بھئی صاف پتہ چلتا ہے اس بات سے؟ یہ نہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہی بولتے ہیں کوششیں ہمارے ذمہ لگائی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے، باقی نتیجہ اللہ کی ذات کے اوپر۔ دیکھیں یہ مشرک لوگ بھی بولا کرتے تھے، یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے، لیکن میرا اور آپ کو بولنا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یقین اللہ کی ذات کے اوپر بنانا ہے کہ بھائی اس بات کے اوپر بھی کہ اپنی ذات کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ چلے جائے، اپنی ذات کی طرف کسی چیز کی نسبت نہ ہو جائے تو اس سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی لیے بتایا کہ بھائی ہر چیز کی نسبت، ہر چیز کا تعلق میری ذات سے جوڑو، میری ذات سے ہی سب کچھ ہے تو تمہارے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مشرک کہہ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر۔ ایک مشرک کے اوپر حالات آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال پوچھ رہے کہ بھئی تمہارے اوپر جب حالات آتے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کوئی قحط سالی آ جاتی ہے، تو اس قحط سالی کے اندر تم کیا کرتے ہو؟ اس کا سدباب کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ بھئی ہم اس کا سدباب اللہ کی ذات سے مانگ کر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ جو آسمانوں کے اندر اللہ ہے نا، وہ تن تنہا ان ساری چیزوں کو ہٹانے والا ہے اور کوئی نہیں ہٹانے والا۔ یہ مشرک کا جواب ہوا کرتا، اور کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے ان تکالیف کو، ان پریشانیوں کو۔ کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف تن تنہا وہ جو آسمانوں کے اندر اللہ ہے نا، وہ ہٹا سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ فرمایا جو آسمانوں کے اندر ہے نا اللہ، وہ ہے۔ ارے مشرکوں کو بھی معلوم تھی یہ بات، بس مشرکوں کے درمیان میں بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہاں وہ بھی کرتا ہے لیکن یہ بھی کرتے ہیں ہمارے، یہ لات بھی کرتا ہے، عزت بھی کرتا ہے، منات بھی کرتا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا تھا یہ بھی کچھ کرتے ہیں، سارا وہ کچھ نہیں کرتا۔ زیادہ وہ کرتا ہے لیکن تھوڑا بہت یہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی آج یہی بات پھیلی ہوئی ہے نا، بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ اسباب بھی ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ بھی کرتا ہے، ایسا ہی تھوڑی ہے۔
بھائی سمجھ لینا غور سے کہ جب تک اللہ کی ذات کا تاثر پیدا نہیں کرو گے، قیامت کے دن کچھ بھی آپ کو اللہ کی ذات سے حاصل نہیں ہو رہا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی ذات کا تاثر پیدا کرنا پڑے گا اور اللہ کے غیر کو اپنے قلب سے نکالنا پڑے گا. میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ ایک بندہ جاب کرتا ہو اور اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ جو زراعت ہے، جتنی زمینوں کے اندر سے غلہ نکل رہا ہے، یہ سارا خزانہ مجھے مل جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ جاب کے اندر محنت کر رہا ہے، تو وہ محنت کرنے کا میدان اس کا جاب ہے، وہ اپنی سیلری کے اوپر نظر رکھے گا، اس کی اپنی سیلری سے امیدیں ہوں گی. اب اگر یہ سارا غلے کے بارے میں سوچ رہا تو بیکار سوچے نا، اس کو اس غلے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس غلے کے اوپر محنت ہی نہیں کی. غلے سے تو فائدہ کسانوں کو حاصل ہوگا، زراعت سے فائدہ کسانوں کو حاصل ہوگا، انہوں نے اس پر محنت کی ہے نا. تو جو جس پر محنت کرے گا اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا. میں 2 دن پہلے بحریہ ٹاؤن گیا، میں نے بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی، تو دیکھنے کے بعد تصور کے اندر، ذہن کے اندر یہ آیا کہ یار یہ جو بلڈنگوں کے اوپر جس نے محنت کی ہے نا، اسی کو اس بلڈنگوں کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اسی کو پہنچے. یقین جانے اسی طریقے سے جس نے اللہ کی ذات کے اوپر محنت کی ہے نا، تو قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی اسی کو اللہ کی ذات سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے. اگر کوئی بولے نا، میں جا کر ابھی کھڑا ہو جاؤں، بھائی تیری بلڈنگ کے اندر میرا بھی حصہ ہے، تو ابھی ڈانٹ کر بھاگا دے گا، کیا ہے، کون ہو بھائی تم، کہاں سے آ گئے، کون سا حصہ؟ ایسا ہی ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تاثر ہی پیدا نہیں کیا کبھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوگا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے بھائی. دنیا کے اندر یہ قانون نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، تو آخرت کے اندر رکھیں گے. تھوڑا دھیان سے، وہ ہلتا ہے، ہل جاتا ہے. بھائی ٹیک لگانے والے نا سو جاتے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو ٹیک لگائے بغیر سنا کریں آپ بیان، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب کھانا لگ جائے تو ٹیک تو نہیں لگاتے نا، دسترخوان پر آ جاتے ہو، تو لہٰذا جب کھانے کے ٹائم میں دسترخوان پر آ جاتے ہو، تو جو یہ روحانی دسترخوان لگا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا، تو اس کو بغیر ٹیک لگائے سنو، ٹھیک ہے نا؟ بات ساری اتنی سی. تو لہٰذا سب سے مین چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کا تاثر اپنے قلب کے اندر پیدا کرنا. ہمارے قلوب کے اندر اگر ذات عالی کا تاثر پیدا ہو گیا تو یقین جانے یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان سب کی حقیقت اور ان سب کی چیزوں کا اثر میرے اندر سے ختم ہو جائے گا، حیثیت ختم ہو جائے گی، وقعت ختم ہو جائے گی. آج ان چیزوں کی حیثیت اس لیے ہے، وقعت ہے اس لیے ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تاثر کو اپنے دل سے ختم کیا ہوا ہے. میں نے سوچا ہے فلاں اسباب سے تو مجھے مدد حاصل ہو جائے گی، فلاں سبب سے تو میں مدد حاصل کر لوں گا، فلاں سبب سے تو میں اللہ کا رزق حاصل کر لوں گا. لیکن اللہ کی ذات سے حاصل ہو جائے کہ نہیں، یہ بڑا مشکل ہے بھائی. سبب کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے گا؟ یقین ہی نہیں کر رہے ہوتے. سبب کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے گا؟ سبب کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا. اگر کسی کو بولا جائے نا یار تو انشاءاللہ گھر خرید لے گا، تو وہ سب سے پہلے کیا سوچتا ہے؟ میری جیب میں پیسے ہیں نہیں کھانے کو، حضرت بول رہے گھر خرید لے گا.
کہاں سے خرید لے گا؟ کیسے خرید لے گا؟ اگر کسی کو بولو نا گاڑی لے لے گا، آپ گاڑی لے لیں گے، یار جیب کے اندر پیسے ہیں نہیں، گاڑی کیسے لے لوں گا؟ اللہ کی قسم جیسا بول رہا ہوں ویسا یقین کر لو، ویسا ہی ہوگا، بغیر پیسوں کے ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ اس پر میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، میں کسی اور مخلوق کی قسم کھا کر نہیں بول رہا ہوں، اللہ کی ذات کی یقین کے تحت بول رہا ہوں، جیسا بولا ویسا ہی ہو کر رہے گا۔ کیونکہ میرے حضرت نے کہا تھا کہ یقین کے اندر بولے ہوئے جملے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ذمہ ہو جاتا ہے اس کو وجود بخشنا۔ اگر مخلوق کے اوپر یقین بنا کر بول رہے ہو، کیا یقین ہے؟ یار میرا فلاں رشتہ دار بہت بڑا عہدے پر ہے اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کر لیتا ہے، میری بات کی لاش رکھتا ہے، مانتا ہے، میں اس کو بولوں اس کو اتنے پیسے دینا، میں اس کو بولوں اس کو اتنے پیسے دینا، تو دے دیتا ہے۔ اس کی ذات کے اوپر یقین بنا کر بول رہے ہو کہ ہاں بھائی میں تیرے کو 10 لاکھ روپے دے دوں گا، 20 لاکھ دے دوں گا، اس کی ذات پر تو بول رہے ہو یقین بنا کر، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر یقین بنا کر نہیں بول رہے، جو سب چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے کائنات کا۔ تو اگر تم نے اس کی ذات میں یقین بنا کر بولا اور یقین ہے کہ اس سے بولو گے تو یہ کر دے گا، تو ایک دفعہ اللہ کی ذات میں یقین بنا کر تو بولو، اللہ نہیں کریں گے کیا؟ اور اللہ ہی کریں گے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ